الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ابھی ہم نماز کے بارے میں کچھ مذاکرات کیا کریں گے، کیونکہ نماز دین کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ اور بڑا درجہ نماز کا ہے، لیکن اس میں اتنی ہی زیادہ کوتاہی اور سستی اور غفلت پائی جاتی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نماز کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ پیش کریں گے جن سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو اسلام میں ایمان کا درجہ ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عبادت مقبول ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت نماز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کا مطالبہ کیا جائے گا کہ نماز ادا کی یا نہیں کی۔ جس کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح اور پورے اتریں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے خراب نکلیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اعمال اور آخرت میں نجات کا مدار نماز پر ہے کہ نماز کا صحیح اور کامل ہونا ضروری ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انی افترضت علی امتک 5 صلوات وأعدت عندی عہدا انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ فی عہدی ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اہتمام سے ان کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، میں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر نہ چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں داخل فرما دیں۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اور نماز کو 5 وقت اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کو چھوڑنے کے بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ وقال بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ گویا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کو اختیار کر لیا، اگرچہ
حقیقت میں اور ظاہر میں ایسا آدمی کافر تو نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، جو شخص بالکل ہی نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ تو ظاہر ہے کہ کفر میں داخل ہو جائے گا، لیکن جو شخص فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن وہ نماز کا اہتمام بھی نہ کرے تو یہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز کو ادا کرنا اور نماز کو ادا نہ کرنا یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے کہ جو شخص نماز کو ادا کرتا ہے وہ اسلام میں داخل ہے، اور جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔ یعنی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دینا، جو وقت نماز کی ادائیگی کا ہے اس سے اس کو مؤخر کر دینا اور اس کو قضا کر دینا، اور پھر دوسری وقت کے نماز میں اس نماز کو ادا کرنا قضا کی صورت میں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ظاہر ہے قضا کرنا تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے وقت سے اس کو مؤخر کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ایک تو نماز کا قضا کرنا لازم ہوگا کہ نماز کی قضا بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کی جائے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ، اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سخت وعید ہے اس میں کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو آخرت میں اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے اور جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ کتنی سخت وعید ہے، 2,88,00,000 سال ایک نماز کے قضا کرنے کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یعنی نماز کو قضا کر بھی لیا، بعد میں پڑھ بھی لیا، لیکن وقت سے مؤخر کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور ممکن ہے کہ اتنی عمر تو پوری دنیا کی بھی نہ ہو، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک بھی اتنا وقت نہیں ہوگا کہ جتنا ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن کی سالوں سال کی نمازیں بلکہ پوری زندگی کی نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری نمازیں رہ گئی، ہمارا آخرت میں کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کی اور اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی ویڈیوز میں آئندہ نماز کے بارے میں مذاکرہ کریں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم نماز پڑھو۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور نماز کے کچھ اور معنی مراد لے کر اور اس کے مطابق جس میں منچاہی ہو اس کے مطابق نماز پڑھے گا، تو ظاہر ہے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اور قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔
اس لیے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آئندہ ہم اپنی ویڈیوز میں نماز کا مذاکرہ، جس میں نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا اور نماز کی حیت اور شکل، کہ نماز میں کس طرح کھڑا ہونا ہے اور نماز میں قیام میں کس طرح کیا کچھ پڑھنا ہے اور تکبیر تحریمہ کس طرح کہنی ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے ان افعال کے کرنے کا، رکوع کرنے کا، تشہد کا، قعدہ اخیرہ کا، ان سب چیزوں کا سنت طریقہ اور سنت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی ہے اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔